ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر درس قرآن شکیل آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت، اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت۔ مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں، مصطفیٰ قبر میں۔ آپ تو بہت ڈرتے ہیں، اور پیارے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ موت سے ڈرتے ہیں نا، سب کو ڈر لگتا ہے۔ اگر عمر 100 سال کی بھی ہو جائے اور کہا جائے کہ میاں آخری وقت ہے، جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو میاں جانے کا ارادہ نہیں ہوتا، پریشانیاں اٹھا لے گا، مشقتیں جھیل لے گا، تکلیفیں برداشت کر لے گا، لیکن دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ڈر لگتا ہے موت سے کہ ہم نے موت کی تیاری کوئی نہیں کی، آخرت کی تیاری کوئی نہیں کی، جوانی کو ایسے ہی گزار دیا۔ جو مال و زر اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے یوں ہی برباد کر دیا، عیاشیوں میں اپنی خواہش کے لیے اس کو برباد کر دیا، اپنی خواہش کے لیے ہم نے اس کو، اللہ اکبر، جو ہے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دین کے معاملے میں خرچ نہیں کیا۔ جہاں ہمارے نفس نے کہا وہاں ہم نے مال کو خرچ کیا، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد نہیں کی، پڑوسی کا خیال نہیں کیا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، رشتہ داروں سے برا سلوک کیا، اللہ اکبر، بدسلوکی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے۔ موت کی تیاری کوئی نہیں کی، وقت پر نماز نہیں پڑھی، اذان ہوتی رہی، کانوں میں آواز آتی رہی، ادھر کو سنی ادھر کو نکال دی، ادھر کو سنی ادھر کو نکال دی۔ اگر کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو، اپنے چہرے پر داڑھی رکھاؤ، نبی کی سنت ہے، تو کہا میاں ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو ہم صرف 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، ابھی تو ہماری عمر 30 سال ہے، 20 سال ہے، ابھی تو کافی عمر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس نے دیکھا کہ کتنی کس کی عمر ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کے سامنے 10-10 سال کے بچوں کے، 5-5 سال کے بچوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ 20-20 سال کے جوانوں کے جنازے آپ کے سامنے نہیں اٹھے؟ کیا 40-40 سال کے لوگوں کے جنازے آپ کے سامنے نہیں گئے؟ کیا 70-70 80-80 سال کے جو ہے بوڑھوں کے جنازے آپ کے سامنے نہیں اٹھائے گئے؟ اللہ اکبر۔ کسی کو نہیں معلوم کب موت کا پروانہ آ جائے، کب موت کا فرشتہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ موت تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت تو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نہ جانے کب کس وقت ہماری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے۔ عزیزان محترم، تیاری کرو۔ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، قبر کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں۔ غریبوں کے دلوں کو دکھایا، پڑوسی کے حق کو مارا، بھائی کے حق کو مارا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی، نہ جانے کتنے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اور آپ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے کی تمنا تو نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے یا اللہ جب موت آئے گی تو ہم خوشی خوشی جائیں گے، اور جیسے ہی قبر میں جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے لکھا تھا کہ اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت، اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت، مصطفیٰ قبر میں
مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں، مصطفیٰ قبر میں، اور میرے سرکار کو جو حاضر و ناظر مانے، میرے سرکار کو جو حاضر و ناظر مانے، اس کی بگڑی میری سرکار بنا دیتے ہیں، اس کی بگڑی میرے سرکار بنا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو، موت سے نہ ڈرو۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الموت تحفۃ المؤمن، یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الدنیا سجن المؤمن، اور یہ موت، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوا کرتی ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے یہ موت تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے تو خوشی سے قبول کیا جائے۔ تو موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، میزان کی تیاری کرو، پل صراط کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ جب موت آئے گی تو خوشی خوشی جاؤ گے، اور قبر میں جانے کے بعد نبی کونین علیہ السلام پر اللہ اکبر درود بھی پڑھو گے، اور ان کا چہرہ انور بھی دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، اسی لیے تو کہا ہے کہ ہم غلام شہید و سرا ہیں۔ مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ ہم غلام شہید و سرا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم غلام شہید و سرا ہیں، ہم غلام شہید و سرا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں، جیسے سرکار آئے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں۔ ان کے دربار میں جانے والوں، یہ تو مانا بلائے ہوئے ہو، یہ تو مانا بلائے ہوئے ہو، ہم کو بلوائیں گے وہ کسی دن، ہم کو بلوائیں گے وہ کسی دن، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، ہم کو بلوائیں گے وہ کسی دن۔ تو میرے بھائیوں، آس لگا کر رکھو۔ دنیا میں آپ تمنا کرتے ہیں کہ روضہ رسول دیکھ لے جا کر، مدینہ حاضری ہو جائے، بڑی اچھی تمنا ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو میرے آقا کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ مٹنے والی چیز ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی، اگر باقی رہے گا تو تمہارے رب کا نام باقی رہے گا، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں باقی رہے گا۔ حضرات محترم، تو آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ جب قبر میں جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ، اور میرے آقا جب تمہارا چہرہ دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور انشاءاللہ تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے۔ تو قبر کی تیاری کرو۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔